بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت سے رکھیں۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کی دوسری جمعرات کا ایک نہایت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پر جو پہلی وحی بھیجی اس میں یہی حکم دیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی پہلی وحی ہی میں بسم اللہ کا درس ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بسم اللہ کے فضائل بتاؤں گی اور ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کو اگر آپ جمعرات کے دن کر لیتے ہیں تو اللہ پاک سے آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، ہر حاجت ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ پہلے میں آپ کو بسم اللہ کی برکتیں اور فضائل بتاؤں گی کہ اللہ پاک نے اس بسم اللہ میں کتنی خیریں اور کتنی برکتیں رکھی ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آپ کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک نہ صرف ہمارا خالق و مالک ہے بلکہ ہمارا پالنہار بھی ہے، اور ہم پر سب سے بڑھ کر رحمان و رحیم اور مہربان بھی ہے۔ وہ ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، ہم اچھے کام کریں اور ہمارے ہر اچھے کام میں خوب خیر و برکت ہو، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے ہمیں بہت سے احکامات دیے۔ انہی احکامات میں سے ایک اہم حکم ہمیں یہ دیا کہ ہم اپنے ہر اچھے کام اللہ کے بابرکت اور مقدس نام سے شروع کریں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیونکہ ذات باری تعالیٰ بڑی بابرکت اور مقدس ہے، فرمان الہی ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہترین صورتیں بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اللہ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کی ذات کی طرح اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ بڑا ہی بابرکت ہے تیرے پروردگار کا نام جو عزت و جلال والا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 78۔ اس لیے تمام جائز اور اچھے کام اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرنا نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیم ہے بلکہ ان کاموں میں خیر و برکت، آسانی اور کامیابی کے حصول کا بنیادی ذریعہ بھی ہے، خاص طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے وہ خیریت اور آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے، ہمارے ہر اچھے کام میں خوب برکت ہو، خوب فائدہ ہو، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اللہ کی مدد حاصل ہو، اللہ کی مدد شامل حال رہے، اور اس کام میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے اور نہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہو، اور ہر کام میں اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے، تو ہمیں اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ نیز یہ حکم اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی، یعنی تمام مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ بسم اللہ شریف کی ہر نیک کام سے قبل پڑھنے کی بہت اہمیت اور برکات ہیں۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے۔ یہ جس کے دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تم وضو مکمل کر چکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گئے، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ جس مریض پر اس کا دم کیا جائے گا اس سے شفا ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا، اور اس امت کے اعمال تو لے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی ہزار ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی۔ جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ لکھی ہو اگر پڑھا دیکھے اور اللہ کے نام کی برکت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے، تو اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور 4000 درجے بلند فرمائے گا، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل 19 حروف ہیں، یعنی ایک مرتبہ اس کو پڑھنے سے 72,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس کی بخشش کر دی جائے گی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز عصر ادا کرنے کے بعد صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھے اور پھر اللہ سے اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کرے تو اللہ پاک اس انسان کی وہ جائز حاجات اپنے خزانوں سے ضرور پوری فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ ایک گنہگار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ ایک دن میں مدرسے کی طرف سے گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی نے اثر کیا۔ اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تو تھیں بسم اللہ کی برکتیں، فضائل اور فوائد جو ہم نے آپ سے شیئر کیے۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے ماہ رجب میں کسی بھی جمعرات کو کر لینا ہے۔ آپ اپنی ہر قسم کی جائز حاجات کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، ہر قسم کی ضروریات کے پورا ہونے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ عمل نہایت ہی آسان اور مختصر ہے اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ میرے جو بھی بہن بھائی یہ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو وہیں آپ نے جائے نماز پر قبلہ رو بیٹھے رہنا ہے، بنا کسی سے کوئی بات چیت کیے۔ آپ نے یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ اس کے بعد آپ نے
1000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ آپ 100 دانوں والی تسبیح لے لیں اور ہر دانے پر آپ 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھتے رہیں۔ 10 تسبیحاں آپ پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا۔ رزق میں برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، ہر جائز حاجت کے لیے، ہر دلی مراد کے پورا ہونے کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجیے۔ پھر اللہ پاک سے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ حاجت ضرور پوری فرمائیں گے، آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ اگر آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔